الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ سات جو متن ہے باب النائب عن الفاعل، اس کی شرح میں آ جائیں۔ یجوز حذف الفاعل اما للجہل به او لغرض لفظی او معنوی۔ کہتے ہیں کہ جو فعل کا فاعل ہوتا ہے اسے حذف کرنا جائز ہوتا ہے، اور جو فاعل کو حذف کرنے کی جو وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں، یا تو للجہل به، آپ کو فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے۔ جیسے کسی کا سامان چوری ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ سامان چوری ہو گیا، اب وہ کس نے چوری کیا کیونکہ چور کا نہیں پتہ، تو اس وجہ سے اس کے فاعل کو کیا حذف کر دیا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل کا پتہ نہیں ہونا۔ او کا کیا مطلب ہے کہ فاعل کا علم ہے لیکن لغرض لفظی، کوئی لفظی ایسی غرض ہے۔ لفظی غرض کلام میں جب آپ قافیہ ردیف وغیرہ اور ایک وزن، ہم وزن چیز کو بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں اگر فعل معلوم پڑھیں گے تو وہ وزن نہیں بنتا، فعل مجہول پڑھیں گے تو وہ وزن بن رہا ہے۔ تو اس لفظی غرض کی خاطر آپ کیا کرتے ہیں جی؟ فعل کو کیا حذف کر دیتے ہیں، کہ جس کی مثال کیا مصنف دیں گے آخر پہ۔ او معنوی، یعنی یا غرض جو ہے وہ معنوی ہے، ٹھیک ہے۔ معنی کے اعتبار سے غرض یہ ہے کہ یعنی معنی کے اعتبار سے غرض یہ ہوتی ہے کہ فاعل کی اہمیت نہیں ہے، ہم فاعل کو اہمیت نہیں دینا چاہتے، ساری کی ساری بات اور ہے، لہذا لوگوں کا ذہن جو ہے وہ فاعل کی طرف نہ جائے، بات جو ہے وہ اصل مقصد کے اوپر رہے، تو یہ کیا ہے؟ غرض معنوی ہے۔ پہلے کی مثال یعنی جب فاعل سے جاہل ہوتا ہے انسان، فاعل کا نہیں پتہ ہوتا، تو اس کی مثال یہی ہے کہ قول کا سورق المتاع یا رویہ عن رسول اللہ۔ یہ جو رویہ کہا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ضعیف ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ فاعل کون ہے، راوی کون ہے، راوی مجہول ہو گیا، تو رویہ عن رسول اللہ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ روایت مجہول ہے، یعنی روایت اس کا راوی کیا مجہول ہو گیا۔ تو رویہ کیوں کہ کہہ دیا محدث نے؟ اس وجہ سے کہ اس کا راوی اسے نہیں پتہ تھا۔ اچھا جی، اذا لم يعلم سارق والراوی، یہ دونوں مثالیں کب ہوں گی؟ کہ جب سارق چور کا پتہ نہ ہو، پہلے والی مثال میں سورق المتاع، اور دوسری مثال میں جب راوی کا پتہ نہ ہو۔ والثانی، دوسرے میں کیا کہتی ہے کہ یہ غرض لفظی ہے یا غرض معنوی ہے؟ کا قولہم، جیسے یہ عربوں کا قول ہے کہ من طابت سریرتہ حمدت سیرتہ، من طابت سریرتہ، سریرہ باطن کو کہتے ہیں، کہ جس کا باطن جو ہے وہ طیب اور اچھا ہوگا تو حمدت سیرتہ، تو اس بندے کی جو سیرت ہے اس کی حمد کی جائے گی۔ اب شاہد مثال یہاں پہ حمدت سیرتہ ہے، حمدت فعل مجہول پڑا، اور سیرتہ کیا ہے جی؟ اس کا فاعل نہیں ہے، یعنی اس کی سیرت کی حمد کی جائے گی۔ حمد کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے۔ تو اگر اس کو معلوم پڑھتے تو کیسے پڑھتے جی؟ حامد الناس سیرتہ، یوں پڑھتے۔ تو پھر پورا جملہ کیسے ہو جاتا؟ من طابت سریرتہ حامد الناس سیرتہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اختلط السجعۃ، تو جو آخری سجع بن رہا ہے نا، جو آخر پہ ردیف بن رہا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا، کیونکہ پہلے سریرتہ کہا ہے تو آخر پہ سیرتہ ہوگا تو وہ کیا بات بنے گی؟ آخر پہ سیرتہ آپ کہہ دیں تو وہ بات کیا ہے؟ لفظی طور پہ مطابق کیا نہیں بنے گی، سجع کیا ہے؟ ایک جیسا نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے کیا ہے؟ حمدت کو مجہول بنا کے رکھا گیا تاکہ لفظی طور پہ کیا ہے یہ سسٹم کیا ہے ہمارا ایک جیسا بن رہے۔ ثالث یعنی غرض معنوی، كقوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فامسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہہ دیا جائے کہ اپنی مجالس اور محفل میں کیا ہے جگہ پیدا کرو، وسعت پیدا کرو، تو تم کیا ہے جگہ میں وسعت پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کیا ہے وسعت پیدا کرے گا۔ تو اس میں شاہد مثال کیا ہے؟ قیل لکم، کہ جب تم سے کہا جائے،
اب کہنے والا کون ہو اس سے کوئی معنی کی غرض ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر وہ کہیں کہ اگر آپ سے بندے کہیں، کوئی لوگ آ کے کہیں، تو آپ کہتے ہیں بھی اس سے غرض نہیں ہے کہنے والا کون ہو. جب اس سے کہنے والے سے غرض ہمیں نہیں ہے تو اس کو ذکر کرنے کا بھی کیا کوئی مقصد نہیں ہے. اس سے کیا کہتے ہیں جی غرض معنوی، کہ فاعل کے ذکر کرنے سے اوپر کوئی آپ کا مقصد وغیرہ نہیں ہے. وعلیکم السلام. اچھا، بقول شاعر کا قول ہے کہ ان مدت الایدی لزاد لم اکم بعجلہم اذ اجشع القوم اعجل. مدت الایدی، ہاتھ بڑھا دیے جائیں، بڑھانے والے ہاتھوں کو کون ہو وہ چھوڑ دیا. ہاں یہ بھی دونوں میں آ جائے گا. احسنتم. اذا قیل لکم تفسحوا واذا قیل انشروا فانشروا، یہ سارے آ جائیں گے. جب ہاتھ ذات کی طرف، زاد راہ یعنی وہ جو مال ہوتا ہے اس کی طرف جب ہاتھ بڑھا دیے جائیں تو لم اکم بعجلہم، تو میں ان ہاتھوں میں جلدی کرنے والا نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اجشع القوم، جشع کسے کہتے ہیں؟ یعنی بخیل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں بلکہ بخیل نہیں، جو شدید لالچ رکھنے والا ہے، اشد الطمع، شدید لالچ رکھنے والا. اجشع القوم یعنی قوم میں سے وہ بندہ جو شدید لالچ رکھتا ہے، زیادہ لالچی، ٹھیک ہے. کیونکہ جو قوم کا زیادہ لالچی ہوتا ہے، اعجل وہ کیا کرتا ہے؟ جلدی کرنے والا ہوتا ہے. تو یہاں پہ شاعر کا جو مقصد ہے معنی میں، وہ اس نے خود کو بتانا ہے کہ میں جو ہے وہ لالچی انسان نہیں ہوں، تاکہ لوگ جب کھانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں، چیزوں کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں، تو میں جی جلدی کروں اور جلدی جلدی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاؤں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. تو یہاں پہ اب جی وہ لوگ کون ہیں جو ہاتھ بڑھانے والے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں پہ فاعل سے کوئی اس کے معنی اور مطلب کی غرض ہی نہیں ہے، ساری غرض اس کی اپنے کیا فضیلت کو بیان کرنا ہے. تو اسی وجہ سے مدت، ٹھیک ہے، مدت الایدی، مدت فعل مجہول، ایدی کیا بنے گا؟ اس کا نائب فاعل بنے گا. تو یہ فعل مجہول میں فاعل کیوں نہیں ذکر ہوا؟ آپ کہیں گے کیونکہ اس کی غرض معنوی نہیں ہے. فحذف الفاعل فی ذلک کلہ، یہ جو ساری کی ساری مثالیں ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیت ہوگی اور یہ شاعر کا قول ہو گیا، اس تمام میں جو فاعل کو حذف کیا گیا، وجہ لأنه لم يتعلق غرض بذکرہ، کیونکہ متکلم کے کوئی مقصد نہیں ہے اس فاعل کو ذکر کرنے سے، اس کا مقصد کچھ اور ہے، کوئی اور بات کیا اس کا بتانا مقصد ہے. وحیث حذف فاعل الفعل، جب فعل کا فاعل حذف کر دیا جاتا ہے تو فإنک تقیم مقامہ المفعول بہ، جب فاعل حذف ہے، فعل ہے، تو فعل ایسے تھوڑی ہوگا، کوئی مفعول تو ہوگا اس کا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جو اس کا مفعول بہ ہوگا وہ اس فاعل کی جگہ پہ رکھیں گے. فاعل کی جگہ پہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ تعطی ہے، یعنی وہ تفسیریہ بنے گی کہ وہ تعطی ہے احکامہ المذکورۃ لہ فی بابہ، اور آپ اسے فاعل کے وہ احکام دیں گے کہ جو فاعل کے لیے ذکر ہوئے ہیں، فی بابہ، اس کے اپنے باب میں. باب فاعل میں جتنے فاعل کے احکام ہیں سارے کے سارے اٹھا کے مفعول بہ کو دے دیں گے. فاعل کے احکام، کیونکہ اب یہ کیا بن گیا جی؟ مقام فاعل کی جگہ پہ آ گیا، فاعل کا قائم مقام ہو گیا. جب فاعل کا قائم مقام ہو گیا تو فاعل کے جتنے بھی احکام تھے، نحوی جو قواعد تھے، وہ سارے اس کے اوپر کیا فٹ کریں گے. فَتُسَيِّرَهُ مَرْفُوعًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَنْصُوبًا، بس آپ اسے مرفوع قرار دیں گے بعد ان کان منصوباً، جبکہ یہ پہلے کیا تھا؟ منصوب تھا، مفعول تھا. مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. لیکن اب اسے فاعل والا حکم دینا ہے تو فاعل تو مرفوع ہوتا ہے. وعمدۃ بعد ان کان فضلۃ، پہلے یہ عمدہ نہیں، پہلے یہ فضلہ تھا، بعد ان کان فضلۃ، پہلے فضلت تھا، ابھی آپ اسے کیا قرار دیں گے؟ عمدہ قرار دیں گے. یعنی پہلے جو پورا جملہ مکمل ہو جاتا تھا مفعول کے بغیر، ٹھیک ہے، جا زید ضرب زید، ابھی جو ہے وہ اس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوگا. ضرب کہہ کے رک نہیں سکتے، ضرب زید کہنا پڑے گا یہاں پہ. وواجب التاخیر، فتسیر مرفوع فتسیر واجب التاخیر الفعل. اب آپ اسے کہیں گے کہ اس کا فعل کے بعد آنا کیا واجب ہے.
بعد ان کان جائز تقدیم علیہ، جبکہ پہلے کیا تھا، فعل کے اوپر مقدم کرنا اس کے لیے جائز تھا. یعنی فاعل کا یہ قانون ہے کہ وہ فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، اگر فعل سے پہلے آئے گا تو کیا ہوگا، مبتدا بن جائے گا. لیکن اب یہاں پہ جو مفعول ہے وہ تو پہلے آ سکتا تھا، لیکن مفعول چونکہ فاعل کی جگہ پہ آ گیا تو فاعل والا اسے حکم مل گیا، لہذا اب یہ بھی کیا فاعل سے پہلے نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے وَيُؤَنَّسُ لَهُ الْفِعْلُ إِنْ كَانَ مُؤَنَّثًا، اگر انکان یعنی انکان المفعول، اگر یہ مفعول مؤنث ہو تو فعل کو بھی کیا کریں گے، مؤنث کریں گے، جبکہ پہلے فعل کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. مثلا ضربت ہند، ہند نے مارا، کس کو مارا، زید کو مارا. اب زید کو مارنے والی عورت ہو یا مرد ہو، دونوں صورتوں میں فاعل کے مطابق آپ نے فعل کو تبدیل کرنا ہے نا، مفعول جو بھی ہوتا رہے. یا ہم یوں کہہ دیں کہ مفعول چاہے مؤنث ہو یا مذکر ہو، فعل نے کیا ہے اس کے مطابق نہیں آنا، فعل نے کس کے مطابق آنا ہے، فاعل کے مطابق آنا ہے. لیکن اب یہاں پہ کیا ہوگا، یہ اس مفعول کے مطابق کیا فعل کو لے کر آئیں گے، مؤنث مذکر. یعنی تقول فی ضرب زید عمرا، یہ جو مثال تھی ضرب زید عمرا میں، اس میں جو ہے وہ عمر کیا ہے، مفعول ہے اور مذکر ہے، تو یہاں پہ فعل کو بھی کیا مذکر رکھیں گے، یعنی ضرب عمر نہ پڑھیں گے. اور ضرب زید ہندن، ہندن کیا ہے، مفعول واقع ہو رہی تھی جو مؤنث ہے، تو یہاں پہ ضرب ابھی مذکر ہے فاعل کے اعتبار سے، لیکن آپ وہاں پہ کیا کہیں گے، ضربت ہندن کہیں گے، ضربہ کو ضربت کیا بنا دیں گے، کیونکہ آپ نے مفعول کو کیا دیکھنا ہے. اچھا ٹھیک ہو گئی. یعنی مفعول کے مطابق لائیں گے، جب یہ مفعول نائب فاعل بنے گا، نائب فاعل بنے گا تو پھر اس سے ہاں فعل کو اس کے مطابق لکھنا. فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْكَلَامِ مَفْعُولٌ بِهِ، اگر کلام کے اندر کوئی مفعول بہی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ اس فعل کو مجہول کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے جی. جیسے فرض کریں کہ جا کا مطلب کیا ہوتا ہے، آنا، آنا، یہ جا کیا ہے، یہ لازم ہے نا، جا زید، زید آیا. اس میں تو اب اگر جا کو کوئی کہے کہ مجہول بنانا ہے، آپ کہتے ہیں کہ فعل مجہول میں تو کیا ہوتا ہے، مفعول بہی کو ذکر کیا جاتا ہے، تو جا کا تو مفعول ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ بحث کون سی ہے کہ فعل لازم کو اگر آپ نے فعل مجہول بنانا ہو تو اسے آپ کیسے بنائیں گے. تو اس کے انہوں نے کیا کتنے طریقے ذکر کیے، 3 طریقے کیا یہاں پہ ذکر کیے ہیں. وہی پہلا جو مشہور طریقہ جو ہمیں پتہ ہے کہ آپ جار مجرور لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جا زیدن ہے تو آپ اسے کیا بناتے ہیں، جی آ بے زیدن، ٹھیک ہے، وہ بہی سے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جی آ بہی، ٹھیک ہے جی. اور بھی یہاں پہ طریقے ہیں جس کو عبارت سے ہم کے لے کر آتے ہیں. فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْكَلَامِ مَفْعُولٌ بِهِ، اگر کلام میں مفعول بہی نہ ہو، مفعول بہی کیوں نہ ہو، بے وجہ، کیونکہ فعل کیا لازم ہے، تو ناب ظرف او الجار والمجرور او المصدر، 3 چیزیں جو ہے وہ نیابت میں آ سکتی ہیں. ظرف ایک تو آئے گا، ظرف زمان اور ظرف مکان، 2 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا آئے گا جی، جار مجرور آئے گا. تیسرا کیا ہے جی، مصدر آئے گا. پہلی مثال سارا، ٹھیک ہے، سارا اس نے سیر کی، ٹھیک ہے، سارا زیدن، ٹھیک ہے، زید نے کیا سیر کی. اب اس کا جب آپ مجہول بنائیں گے سیرہ، ٹھیک ہے جی، سیرہ کے اندر آپ کیا ہے جی، ظرف لے کر آ جائیں. ظرف مکان یہاں پہ ہم لے کر آتے ہیں، سیرہ فرسخن، تو یہ کیا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے ساما، اس نے روزہ رکھا نا، ساما زیدن، تو یہاں پہ سیما کیا ہے، رمضان ہو آپ کہہ دیں. دونوں میں کیا فرق ہے، ہاں، سیرہ فرسخن میں جو ظرف ہے وہ ظرف مکان ہے، اور سیما رمضان میں جو ظرف ہے وہ ظرف زمان ہے. اچھا، مرہ کا مطلب کہتا ہے گزرنا، ٹھیک ہے، زید گزر گیا، ٹھیک ہے. اب اس کے جب آپ مرہ بنائیں گے تو اس کے پھر جار مجرور کیا لے کر آئیں گے، مرہ زیدن پہلے تھا، ابھی کیا ہو جائے گا، مرہ بے زیدن، ٹھیک ہے. یہ جا کی طرح جو ہم جی بے زیدن جو ہے جار مجرور والا، زید کے پاس سے گزرا گیا، یا زید کے پاس سے کوئی گزر گیا. تیسری مصدر کی مثال، جلسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، بیٹھنا، ٹھیک ہے. اب اس میں مفعول تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے،
ضربہ کی طرح نہیں ہے. جب آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں جولسا تو بن جار میں بھی بن سکتا ہے, جولسا علی الکرسی مثلا یوں کر کے کہہ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے جو مثال دی ہے وہ مصدر کی دی ہے. جولسا جلوس الامیر, کہ ایسے بیٹھا گیا کہ جیسے جو ہے وہ امیر جو ہوتا ہے بڑا سرپرست یعنی وہ بیٹھتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ تین جو ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں, لیکن اس میں کیا ہے شرائط ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلے لے کر آتے ہیں کہ ظرف اور جو مصدر ہے ان کی کیا شرائط ہیں. ولا یجوز نیابت الظرف والمصدر الا بثلاثه شروط. ظرف اور جو مصدر کو آپ نیابت میں لے کر آ رہے ہیں, یعنی یہ مفعول کی نیابت میں آپ لے کر آ رہے ہیں کیونکہ مفعول تو اس کا ہے نہیں, تو وہ نیابت جو ہے وہ اس کے اندر تین شرائط کیا ہے پائے جانا ضروری ہے. پہلی شرط کیا ہے کہ ان یکون مختصا, کہ ظرف اور مصدر دونوں کیا ہونے چاہیے, مختص ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, عمومی نہ ہوں. جیسے آپ جو ہے وہ لفظ مکان کہتے ہیں تو یہ بھی ظرف ہے لیکن عموم ہے, کوئی بھی مکان ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ خاص کرتے ہیں کہ جی مکان سے مراد کیا مسجد, تو یہ خاص ہو جاتا ہے. تو ظرف جو مفعول بہی کی نیابت میں آتا ہے اس ظرف کا خاص ہونا کیا ہے ضروری ہے. اسی طریقے سے مصدر لے لیں, فقط جلوس کہتے ہیں بیٹھنا, تو یہ کیا مصدر ہے, یہ عام ہو جاتا. اس کو خاص کیسے کیا, جب آپ نے اس کو کیا کیا اضافہ کیا, یہ کیا ہوا خاص ہو گیا. تو جولسا جلوس نہیں کہہ سکتے بلکہ جولسا جلوس الامیر کہیں گے. مصدر کو کیا کرنا ہے, خاص کرنا ہے. فلا یجوز ضرب ضرب, ضرب ضرب, ضرب مصدر ہے لیکن یہ عام ہے, یہ نہیں کہہ سکتے. ضرب ضرب الامیر کہیں, ضرب ضرب شدید کہیں, یوں کہیں. ولا سیما زمن, ساما سیما پر رمضان تھا, یہاں پہ کیا زمن, زمن بھی کیا ہے ظرف زمان ہے, عام ہے. ولا اسی طریقے سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اعتکف مکان, کسی جگہ پہ اعتکاف بیٹھا گیا. وجہ کیا ہے کہ لعدم اختصاص ہے, یہاں پہ جو ظرف اور مصدر ہے نا یہ خاص نہیں ہے, عام ہے. فإن قلت, لیکن اگر آپ مثال بدلیں, آپ یوں کہ ضرب ضرب شدید, یہ مختص ہو جائے گا. یہ اختصاص کہاں سے آیا, وصف کی وجہ سے, موصوف سے صفت آپ نے بنا دی. اسی طریقے سے سیما زمن طویل, یہ بھی زمن طویل آپ نے خصوصیت اس کی ذکر کر دی. اسی طریقے سے اعتکف مکان حسن, خوبصورت جگہ پہ اعتکاف کیا گیا, تو زیادہ یہ جائز ہو جائے گا. وجہ لحصول الاختصاص بالوصف, کیونکہ اس کا اختصاص جو ہے وہ وصف کی وجہ سے کیا ہے حاصل ہو گیا ہے. الثانی, دوسری شرط کیا ہے ظرف اور مصدر میں, کہ یہ کیا ہونا چاہیے, متصرف ہونا چاہیے, جس کے اندر تصریف ہو سکتی ہے. لا ملازم للنصب علی الظرفیت, ظرفیت کی بنیاد پہ یہ نصب کو ملازم نہ ہو, یا مصدریت کی بنیاد پہ یہ نصب کو کیا ملازم نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ عربی زبان میں جب بھی بولا جاتا ہو تو ہمیشہ کیا ہے اسے منصوب بولا جاتا ہو. جس طریقے کہ یہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ سبحان اللہ, سبحان اللہ میں سبحان کیا ہے مصدر ہے, اور مفعول مطلق ہونے کی بنیاد پہ یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے. یعنی سبح تو سبحان اللہ, ٹھیک ہے. سبح تو کیا ہو گیا, فعل معذوف ہوتا ہے. میں نے تسبیح کی, یعنی اللہ کو میں نے کیا ہے تسبیح کی, اس کو پاک و منزہ قرار, تسبیح کی اس کی بلکہ, ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ کیا آپ نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. سبحت, سبحہ سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ سکتے, سبحہ سبحان اللہ یوں نہیں کہہ سکتے فعل مجہول بنا کے. فلا یجوز سبحان اللہ بضم علی ان یکون نائبا مناب فاعل فاعل فعلہ المقدر علی ان تقدیرہ یسبح سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اس بنیاد پہ کہ آپ اسے نائب قرار دیں مناب فاعل, اس فاعل کی کیا ہے نیابت میں, فعلہ پڑھیں گے یا فعل ہی کہیں گے, الا یکون نائبا مناب فاعل, مناب فاعل, فاعل کہہ دیں اور فعلہ المقدر یوں کہہ دیں, مناب فاعل فعلہ المقدر یا فعلہ المقدر. الا یکون نائبا مناب فاعل فعلہ المقدر, نہیں
فعل ہی کے ساتھ بنے. الا یکون نائبا مناب فاعل فعل ہی المقدر الا ان تقدیرہ، یعنی آپ اس کو اس فعل کے فاعل کا نائب بنا دیں کہ جس کا فعل کیا ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس تقدیر کی بنیاد پہ کہ اصل تقدیر کیا ہوتی ہے اس کی یسبح سبحان اللہ ہوتی ہے، تو اب آپ کیا کریں، یسبح سبحان اللہ پڑھیں. تو یہ کیا آپ نہیں کہہ سکتے. اچھا جی، اذا جو ہے یہ بھی کیا ظرفی ہے ہمارے پاس. اذا ایک تو اذا شرط کہنا، ایک اذا زمانے کے معنی میں جب. تو یہ جو ظرف ہے یہ ظرف غیر متصرف ہے، مبنی ہے، تو یہ بھی کیا واقع نہیں ہو سکتا. ولا یجاء اذا جاء زید، یوں آپ نہیں کہہ سکتے یجاء اذا جاء زید. علی ان اذا نائبۃ عن الفاعل، کہ اذا کو آپ کیا بنائیں، فاعل کا نائب بنائیں، یعنی کہ لانہما لا یتصرفان، لانہا ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ متصرف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ہما اور دونوں کی طرف تک جا رہا ہے، یہ اذا اور دوسرا جو ہے سبحان جو ہے یہ دونوں. تو متصرف کا کیا مطلب ہے؟ یہ متصرف نہیں ہوتا کرنا نہیں. سبحان متصرف نہیں ہوتا، متصرف کا کیا مطلب ہے؟ جس کی تصریف ہے، تصریف اس کی نہیں ہوتی. تو سبحان کی تصریف نہیں ہوتی کیا؟ سبحان ان مصدر ہے، مصدر کی تصریف نہیں ہوتی، تو مصدر کے کسی کی بھی تصریف نہیں ہوتی، جلوس وغیرہ کی بھی تو نہیں ہوتی. اذا کے ساتھ فقط ہونا چاہیے. پہلے کا پھر آگے کا ولا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. پہلے اس کا سبحان کا، پھر کا یہ بھی نہیں کہہ سکتے. پھر اجازہ کا انہوں نے کہا لہنا ہوگا، یہ دونوں جو ہے ان کی تصریف نہیں ہوتی. چلیں اس کو مزید بھی، یعنی تصریف سے مراد معرب ہو یا نہیں، جس کے اوپر اور اعراب نہ آتا. لیکن وہ تو آگے بیان کر دیا نا، ملازم للنسب الی ظرفیت، یعنی ملازم للنسب کو الگ لکھا اور تصریف کو کیا الگ رکھا، دو چیزیں ہیں نا. تو ملازم للنسب کی مثال انہوں نے کیا دی ہے، یہ سبحان کی کیا مثال دی، مصدریت کی بنیاد پہ ملازم للنسب. اور ملازم للنسب علی الظرفیت کی مثال نہیں دی، نہیں وہ تو ساکن ہے نا آخر. اذا ہما کی تعبیر ہے. چلیں اس کو مزید کل دیکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ.